हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और ओलंपियन हनीफ खान। इनसे बात करते हैं कि हॉकी का नज़रिया किस वजह से है और कि हॉकी के हवाले से हम कुछ बातें करेंगे। ग्राउंड गहराबाद हैं कोरोना वायरस की वजह से, और स्पोर्ट्समैन किन मराहल से गुजर रहा है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है, इनसे बात करते हैं आज। जी हनीफ भाई, ये बताएं कि हॉकी तनज़्ज़ुली के असबाब क्या हैं, हॉकी की तनज़्ज़ुली के? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो ओलंपियंस जो हैं हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनका कसूर है हॉकी की बर्बादी में। दूसरा हॉकी फेडरेशन का है कि जो इतने लोग आते रहे, सिवाय उन्होंने अपने खाने कमाने पे ज़ोर दिया, हॉकी पे कोई ज़ोर नहीं दिया, हॉकी की टीम बनाने पे कोई ज़ोर नहीं दिया, हॉकी के अंदर टैलेंट को ऊपर लाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। आज तक मुझे बता दे कोई आज 15-20 साल के अंदर कोई अंडर 16 बनी हो, अंडर 18 बनी हो। तो ये जब तक टीमें आपके पास ग्रास रूट पे नहीं होंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं होगा, टैलेंट ऊपर नहीं आएगा, पाकिस्तान की टीम नहीं बनेगी। और जब तक ओलंपियंस ग्राउंडों पे नहीं जाएंगे बच्चों को हॉकी सिखाने के लिए, जब तक हॉकी प्रमोट नहीं होगी, जिनकी पहचान हॉकी की वजह से थी, आज वो दुनिया में पहचाने हॉकी की वजह से जाते हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, लेकिन हॉकी को उन्होंने वापस क्या दिया, सवाल ये पैदा होता है। और आप कहते हैं कि हॉकी क्यों तनज़्ज़ुली की तरफ चली गई, उसकी मेन वजह यही है कि हॉकी फेडरेशन में जो लोग आए, सिवाय उन्होंने कमाने धमाने के कुछ नहीं किया, हॉकी के ऊपर कोई ज़ोर नहीं दिया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया। कोई पहले एक एक शहर में 4-4, 5-5 टूर्नामेंट होते थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। कराची से लेके पेशावर तक आप चले आए, बन्नू तक, तो हर जगह 1-2 टूर्नामेंट ज़रूर होते थे, और बड़े शहरों में जो है 5-5, 6-6 टूर्नामेंट होते थे। तो प्लेयर को जो है वो कमर सीधे करने की मौका नहीं मिलता था, और वो टूर्नामेंट खेलता रहता था, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत था, टैलेंट ऊपर आ रहा था, आता था, और उसकी वजह से एक मजबूत टीम पाकिस्तान की बनती थी और वो गोल्ड मेडल आती थी। हनीफ भाई, वो कौन सा वाक़या था जब ओलंपिक में आपको कहा गया कि जी आपको खेलना है, कल सुबह आप तैयार रहिएगा? कुछ ऐसा वाक़या था जो हमने सुना कभी? वो 78 की बात है, 82 वर्ल्ड कप की। वो ब्रिगेडियर साहब जो है वो मुझे हर खेल के बाद जो है वो आधे मैच में बाहर बुला लेते थे, तो मुझे गुस्सा तो था, लेकिन मैं बोल कुछ नहीं रहा था। कोई जवाब तो हो कि चलो अच्छा ना खेल रहा हो तो आप ना खिलाएं, फिर पूरा ही मैच ना खिलाएं, आधा मैच खिलाने का क्या सेंस है। जब सेमीफाइनल आया हॉलैंड के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा कि हनीफा कल तूने खेलना है, तो मैंने खेलने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं खेलूँगा, जब मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे अच्छा दूसरा खिलाड़ी है तो आप उसे खिलाओ, मैं नहीं खेलूँगा। तो उन्होंने फिर ज़का साहब को कहा, वो हमारे कोच थे, उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा जी देखें, अगर ये मुझे ग्राउंड में आधे हाफ के बाद बाहर बुलाएंगे, मैं ग्राउंड में खड़ा हो जाऊँगा, फिर आप नहीं नाराज़ होना। कहना ठीक है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो मैं बाहर नहीं बुलाएंगे। हॉलैंड के ख़िलाफ़ मैंने गोल मारा पहले हाफ में, देखा तो सईद खान जो है वो वार्म अप हो रहा था, मैं ग्राउंड में खड़ा हो गया ड्यूरिंग द मैच। तो उन्होंने इशारा किया खेलो, कोई नहीं। तो जब मैं वापस आया तो कहले यार तुम परेशान मत हो, कोई तुम्हें बाहर नहीं बुलाए। तो मैंने इस वजह से खेलने से मना किया। अच्छा, हॉकी जो है कौमी खेल है पाकिस्तान का, लेकिन जो पाकिस्तान का नौजवान है या नई नस्ल है वो राग़िब नहीं हो पा रही कि हॉकी को भी अपनाया जाए एज आ शोबे के हिसाब से। हॉकी की तरफ कम है लोग और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, बात सारी है कि एक तो अवाम हो, बच्चा, हमारा मुल्क का बच्चा, जब फॉलो करता है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपकी औलाद है, अगर आप नेक काम करते हैं तो बच्चा आपको फॉलो करता है, और जब आप गलत काम करेंगे तो आपको बच्चा कैसे फॉलो करेगा। तो इसी तरह अवाम है, जब आप जीतते हो तो हर आदमी जो है आपके हर मुल्क का हर शहरी जो है आपके पीछे होता है। जब हम वर्ल्ड कप खेलते थे, जीते थे, ओलंपिक जीते थे, एशियन गेम्स जीते, एशिया कप जीते, चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, तो हर जगह जो है, यहाँ तक के बाज़ारों में जाते थे तो लोग पैसे नहीं लेते थे चीज़ ख़रीदने की। तो क्या था, ये प्यार था। जब आप जीतोगे नहीं तो आपके पीछे कौन फिरेगा।
تو آپ نے کئی سالوں گزر گئے، آپ نے جیت کا کوئی وہ ہی نہیں دیکھا ہے، تو کہاں سے آپ کو شوق ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ ہاکی ہو اتنی کم گئی ہے، اور پھر آپ کا ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اتنا گر گیا ہے، تو آپ کو کوئی فالو نہیں کرتا۔ کرکٹ ہے، کچھ بھی ہے، ون ڈے کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ مقبول ہو گئی، اور T20 کی وجہ سے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فالو کرتا ہے۔ اسی طرح آپ یورپ کی فٹ بال کو دیکھ لیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں ہمارے بچے۔ تو لہذا جب تک آپ کوئی مقام پہ نہیں پہنچیں گے تو آپ کو کیسے کوئی فالو کرے گا؟ اچھا حنیف بھائی، سب سے زیادہ آپ کا یادگار میچ کہ آپ کبھی نہیں بھول پاتے وہ میچ کون سا تھا اور کیا تھا، اور کون سے سن کی بات ہے وہ؟ 82 ایشین گیمز کی بات ہے، جب ہم دہلی میں کھیلنے گئے تھے، تو کھیل سے پہلے صبح کے اخبار میں یہ چھپا تھا کہ ان کے کوچ کا بیان، کوچ نے بیان دیا تھا کہ جی ہماری خواہش ہے کہ پرائم منسٹر صاحبہ اندرا گاندھی جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ آئیں اور ہمیں گولڈ میڈل پہنائیں، یہ ہمارے جیب میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا بیان تھا۔ جب ہم کھیلنے کے لیے گراؤنڈ پہ پہنچے تو پوری انڈیا کی کیبنٹ موجود تھی، راجیو گاندھی بھی تھے، امیتابھ بچن بھی تھے، یہ انڈیا کے لوگوں کو جو ہے، تماشائیوں کو جو ہے وہ بانٹ رہے تھے فلیگ۔ بہرحال میچ ہوا، انڈیا نے ہم پہ گول کر دیا۔ 19ویں منٹ میں انہوں نے کوئی 10ویں منٹ میں گول کر دیا تھا، 19ویں منٹ میں ہم نے اس کو گول برابر کر دیا، اور پہلے ہاف میں ہم نے 3 گول مارے ان پہ، تو انڈیا کی کیبنٹ اٹھ کے چلی گئی تھی، اندرا گاندھی بھی اٹھ کے چلی گئی تھی، ان کی کیبنٹ پوری اٹھ کے چلی گئی تھی، صرف ذیل سنگھ رہ گئے تھے جو انڈیا کے صدر تھے۔ تو پاکستان نے ان کو جو ہے انڈیا کی سرحد پہ جو ہے، سرزمین پہ جو ہے وہ 7 گول سے ہرایا تھا۔ وہ ایک یادگار میچ۔ کیا فیلنگس تھی اس ٹائم؟ کیا جوش تھا؟ کیا جذبہ تھا؟ جذبے کی اور حوصلے کی اور خوشی کی بات آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی دشمن ملک میں آپ کا فلیگ اوپر جا رہا ہے، آپ کا جو ہے فلیگ کو جو ہے وہ لہرایا جا رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ اچھا، کرونا وائرس کے سبب جو ہے گراؤنڈ جو ہے غیر آباد ہو گئے ہیں، اس سے نوجوان کھلاڑی بڑے مایوس ہو گئے ہیں، کوچنگ کیمپس بند ہو چکے ہیں، اسکولس بھی بند ہیں۔ نوجوان نسل پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے، اور کھلاڑیوں پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت اثر پڑا ہے کرونا سے۔ یہ ضرور ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایکسرسائز جو ہے وہ انسان کو جو ہے قوت ارادی اور جسم میں اس کے طاقت پیدا کرتی ہے، ریسسٹنس پیدا کرتی ہے، اس کے اندر لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ جب بچہ گراؤنڈ پہ نہیں آئے گا، ایکسرسائز نہیں کرے گا، تو وہ کسی چیز سے کیسے لڑے گا؟ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے اندر ریسسٹنس جس میں ہوگی وہ اس بیماری کو برداشت کر لے گا، تو ریسسٹنس کس چیز سے آتی ہے؟ ایکسرسائز کرنے سے آتی ہے نا، بھاگنے دوڑنے سے آتی ہے۔ اگر آپ انہی کو تالا لگا دیں گے تو آدمی گھر میں رہ کے ڈپریشن میں آتا ہے، اور اس کی قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس پہ پھر ہر چیز حاوی ہونے لگتی ہے۔ تو لہٰذا میری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ پارک اور گراؤنڈوں کو جو ہے کھولا جائے، احتیاط کے ساتھ، بے احتیاطی کے ساتھ نہ کھولا جائے، تاکہ بچوں میں ایک ریسسٹنس پیدا ہو سکے اور ایک صحت مند معاشرہ تیار ہو سکے۔ اچھا حنیف بھائی، کوئی ایسی سجیشن ہے کہ بس کہ ہماری قومی جو کھیل ہے ہاکی، اس کو دوبارہ ہم اسی طرف جا سکیں، وہی مقام دلا سکیں؟ کچھ سجیشنس ہوں گے آپ کے پاس؟ بالکل، دیکھیں نا، جب تک آپ اپنا ہاکی فیڈریشن کا کام ہے، اور یہ شہروں کی جو ایسوسیشن ہے، جیسے کراچی ایسوسیشن ہے، لاہور ایسوسیشن ہے، اسی طرح ہر جگہ کی ایسوسیشن کو تنبیہ کرنا پڑے گی ہاکی فیڈریشن کو کہ جی آپ اپنے یہاں جو ہے انڈر 16 انڈر 18 کے کیمپ لگائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹورنامنٹس کرائیں۔ جتنے ٹورنامنٹس ہوں گے، جتنے بچوں کی ہاکی ہوگی، اتنے ہی پاکستان میں ٹیلنٹ پیدا ہوگا، اور پھر آپ ایک مضبوط ٹیم کو تشکیل دے سکیں گے۔ نہیں تو پاکستان کا یہی نظام چلتا رہے گا، پاکستان اسی طرح 20ویں 21ویں نمبر پہ آتا رہے گا، تو ہاکی پروموٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ اگر ہاکی کو
پذیرائی ملے، نوجوان نسل کو اپریشیٹ کیا جائے، اس جانب راغب کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ میں پیسہ بہت ہے، آج کل نوجوان نسل پیسے کے پیچھے زیادہ دوڑتی ہے، اس وجہ ہاکی کی طرف نہیں آتے نوجوان. بالکل یہ فیکٹس ہے. دیکھیں پہلے جو تھی، پہلے تمام ڈپارٹمنٹس جو تھے ان میں ہاکی تھی. آج جو ہے 75% ڈپارٹمنٹ جو ہے ان میں ہاکی ختم ہو گئی ہے. بے روزگار ہو گئے ہیں بچے. اب جس بچے کے گھر میں ایک کمانے والا ہو اور 6 کھانے والے ہوں، اس مہنگائی کے دور میں وہ گھر کیسے چلے گا؟ اگر یہی چیز ان کا وظیفہ باندھ دیا جائے یا ان کو جو ہے جاب دے دی جائے تو کم از کم بچہ اپنا خرچہ تو برداشت کرے گا، تو ماں باپ بھی کہیں گے ٹھیک ہے تم کھیلنے جاؤ. اور جب ان کو کچھ ملے گا نہیں، ماں باپ کے سہارے پہ رہے گا، تو کون بچے کو ہاکی کھیلنے دے گا؟ ہاکی میں پروفیشنل گیم تو نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے کلب پیسہ دیتا ہو یا زون دیتا ہو، ڈپارٹمنٹ ہی دیتا ہے. اگر ڈپارٹمنٹ میں جابس کھل جائیں اور بچوں کو روزگار مل جائے تو پھر بہتری آ سکتی ہے ہاکی کے اندر. ہنی بھائی کیا پیغام دیں گے آج کل کے نوجوان کو، اسپورٹس مین کو؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بچوں کو چاہیے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں تاکہ وہ اپنی صحت جو ہے اس کو زندہ رکھ سکیں، اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک اچھے شہری کی اور صحت مند شہری کی زندگی گزار سکیں. اور میں ضرور انہیں پھر دوبارہ تنبیہ کروں گا کہ کھیل میں ضرور دلچسپی لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ورلڈ کلاس پلیئر بن جائیں، اپنی صحت کے لیے کھیلیں، اپنی صحت کے لیے جو ہے وہ ایکسرسائز کریں تو ایک اچھے شہری، صحت مند شہری بنیں گے آپ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اولمپئن حنیف خان. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گراؤنڈ کو آباد کیا جائے، SOPs کے تحت آباد کیا جائے تاکہ نوجوان نسل جو ہے بیرا روی کا شکار جو ہو رہے ہیں اس سے بچ سکیں. آفاق احمد صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی.